वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस के बारे में कि किस तरीके से जो है वो बजट में मुख्तस किया गया था 37,000 रुपए और अभी तक जो है वो इसका इतलाक मुमकिन नहीं हो सका है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियांदाद रहूजो साहब जो कि कमिश्नर हैं सेसी के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा मियांदाद साहब कि जब बजट बनता है और मिनिमम वेजेस की बात की जाती है तो क्या क्या बुनियादी चीजें जिनको जहन में रखा जाता है और लगता है कि 37,000 में मुमकिन है एक गरीब आदमी का गुजारा होना? मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो एज अ पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट का है कि सोशल प्रोटेक्शन देना है आवाम को, एक सोशल प्रोटेक्शन रेजिम का हिस्सा है। और गवर्नमेंट की मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के हम इनको पार्टी ट्रैप में फंसने से बचाएं। ठीक है, हम उनको बेसिक्स दे सकें ताकि दे कैन सर्वाइव। इस हवाले से हमेशा इन्फ्लेशन को सामने रखते हुए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सीपीआई है, वो देखते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम वो मीट हो सकती है नहीं हो सकती। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 37,000 फ्रॉम लास्ट जो था वो 32,000 था, उसको इंक्रीज करके 37,000 मिनिमम वेज रेट किया है, विच इज बीइंग नोटिफाइड इन प्रोविंस बाय द प्रोविंशियल मिनिमम वेज बोर्ड्स। अच्छा मियांदाद साहब, मुझे इसके बाद ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आजकल इतनी महंगाई में, इन्फ्लेशन में गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है, वहीं पर जो है वो लोग मौजूद हैं आपके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप सिक्योरिटी गार्ड्स ले लें, अपने वेटर्स ले लें, राइडर्स हो गए, ये वो लोग हैं जो 18 घंटे की ड्यूटियां कर रहे हैं बिना किसी छुट्टी के और उनको तनख्वाह जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ 18,000 20,000 रुपए मिल रही है। तो मुझे बताएं कि इसका कोई ये किस तरीके से आप लोग देखते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं कि अगर कोई फैसला किया गया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुमकिन हो सके? देखें, जो मिनिमम वेज रेट है गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया, अब इसके एनफोर्समेंट का इश्यू है। बेसिकली तो एम्प्लॉयर को चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय का ख्याल करें, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो पे कर दे। सिंध लेबर डिपार्टमेंट है, इनके थ्रू डीजी लेबर डिपार्टमेंट है, इनके थ्रू हम एनफोर्स करते हैं कि जी इनको मिनिमम वेज रेट मिलना चाहिए। दूसरा, जैसे मैं वर्किंग इन सेसी एज अ कमिश्नर, तो हम अप्रोच करते हैं एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय को भी कि हमारे पास, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वर्कर को सिक्योर करें, हम इनको मेडिकल बेनिफिट्स दें, हम इनको कैश बेनिफिट्स दे दें, और इन ल्यू ऑफ हम करते हैं 6% ऑफ द मिनिमम वेज चार्ज करते हैं। और जो 6% ऑफ मिनिमम वेज है वो एम्प्लॉय नहीं देता, वो मजदूर या वर्कर ने नहीं देना होता, वो एम्प्लॉयर ने देना है। ठीक है, उसकी सैलरी से नहीं कटेगा। उसके बेनिफिट्स बहुत हैं, काउंटलेस बेनिफिट्स हैं, अनगिनत उसके जो है फवायद हैं लोगों के लिए। जब ये इन्फोर्स हो जाए, अगर हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू या डीजी लेबर के पास, तो ही टेक्स एक्शन, जैसे आपने कहा कि जी सिक्योरिटी गार्ड्स का है, तो उनको पेनल्टीज भी लगती हैं कि जी आप मिनिमम वेज रेट से कम क्यों जा रहे हैं। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस की कंप्लायंस होती है, उनका अपना कंप्लायंस ऑडिट भी होता है, वो इस तरह की डेविएशंस नहीं करते, वो उनको मिनिमम वेज रेट भी देते हैं, एम्प्लॉय को सिक्योर भी करते हैं। अगर एक बंदा है, उसका घर है, 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, 18,000 रुपए वो बेचारा लगा हुआ है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अगर इस तरह की कोई चीज है, कोई डिपार्टमेंट है, कंप्लेन करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो जरा नाजरीन के लिए थोड़ा आसान करके बता दें कि अगर कोई बंदा इस चीज का शिकार है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, क्योंकि लोगों के जहनों में एक बात ये भी होती है कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए, जो प्राइवेट मुलाजमीन है उनको तो आपकी मर्जी है, एम्प्लॉयर की मर्जी है, वो जितना मर्जी पैसा दे दे, लेकिन ये जो 37,000 रुपए ये सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए, एक तो ये क्लैरिटी, और दूसरा ये कि किस तरीके से अगर मैं हूं और मेरी जो तनख्वाह है वो 30,000 रुपया है या 25,000 रुपया, मैं चाहती हूँ कि मेरी सरकारी रेट के मुताबिक हो, तो वो किस तरीके से मैं अपने हक के लिए मैं कर सकती हूँ? देखें, सरकार के जो ग्रेड्स हैं वो अलग होते हैं, वो स्केल फ्रॉम ग्रेड 1 to 22 स्केल वाइज सैलरी होती है। मिनिमम वेज रेट हैज नथिंग टू डू विद इट, उससे मिनिमम वेज का कोई ताल्लुक नहीं है। मिनिमम वेज है ही लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के लिए, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो घरों में काम करते हैं, इवन जैसे आपने कहा सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या होटल्स में काम करते हैं, ये उनके लिए है। गवर्नमेंट चाहती है कि क्योंकि पावर्टी इतनी है, बजाय बंदा पावर्टी ट्रैप में फंसे, ठीक है, उसके और बड़े एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उनको एफ्लोड करने के लिए कि जी वो पावर्टी की उस ट्रैप से ऊपर आ जाए, तो मिनिमम वेज अनाउंस करते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेट है, गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीकों से लोगों तक पहुंचना चाहती है, और वर्क फोर्स को अपने राइट्स का खुद पता होना चाहिए
کہ ہم جہاں کام کر رہے ہیں گورنمنٹ ہمارے لیے کیا اناؤنس کرتی ہے. جب بجٹس آتے ہیں تو وہ بڑی بڑی خبریں لگتی ہیں کہ جی ہم نے منیمم ویج 37,000 کر دیا. پھر لوگ اس پہ کیوں نہیں شور مچاتے؟ یہ اپنے امپلائر کے سامنے دھرنا دے, ان کو اپنے ڈیمانڈز ایکسیپٹ کروائیں کہ جی ہمارا منیمم ویج اتنا ہے, ان کو ایکسپوز کریں تاکہ میڈیا کو پتا چلے کون سے امپلائر ہیں ایسے جو اس منیمم ویج کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد لیبر ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کریں. ٹھیک ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ سے چیزیں نہیں ہوتی تو لیبر کوڈز بنی ہوئی. دیر آر ملٹیپل تھنگز جہاں پہ یہ اپروچ کر کے امپلائی کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ اپنا رائٹ لے لیں. اچھا, یہاں پر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ چلے جائیں. اب لوگوں کو یہ والا ڈر بھی تو ہے نا کہ اگر ہمیں 20,000 روپے مل رہا ہے تنخواہ, تو اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو یہ 20,000 بھی نہیں ملے گا ہمیں. دیکھیں یہ ایک امپلائی کی تو بات نہیں ہے نا, جو آئیں گے وہ بھی ڈیمانڈ کریں گے. یہ تو اویئرنیس کی بات ہے. اپنے ڈیمانڈز دیکھیں, یہ سیکورٹی ایجنسی والے کتنا پیسہ کماتے ہیں. جب وہ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے یا کسی بھی گورنمنٹ ایجنسی پرائیویٹ ایجنسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے وی آر پیئنگ دی منیمم ویج ریٹ. ہم جب یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں فار پارٹیسپیشن, جی ٹینڈر میں آئے, تو اس میں ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایٹ لیسٹ آپ ان کو منیمم ویج پے کر رہے ہو, اور وہ ایگریمنٹ میں بھی ہوتا ہے. اب وہ کتنا پے کر رہے ہیں وہاں پہ, کیونکہ ہمیں تو وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں منیمم ویج کے حساب سے کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو زیادتی ہے. اچھا, آپ کے پاس ریٹرن میں آ گیا کہ ہم منیمم ویجز دے رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ لوگوں کا سرکاری کوئی ایسا ادارہ نہیں جو بعد میں چیک اینڈ بیلنس بھی؟ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا, اور اگر لیبر ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے؟ اپلیکیشن دیں, ڈائریکٹ لیبر کو اپروچ کریں کہ جی اس طرح ہے ہمارا منیمم ویج ریٹ اتنا ہے. انہوں نے جہاں سے ایگریمنٹ کیا ہے وہاں پہ بھی منیمم ویج ریٹ ٹراپ کر رہے, لیکن ہمیں سبسیڈائز دے رہے ہیں. ہمیں کٹ لگا کے 20,000 دے رہے ہیں, 25,000 دے رہے ہیں, یا ایون 30,000 دے رہے ہیں. یہ صرف سیکورٹی ایجنسی ہم نہیں ہے. آپ نے جیسے ہوٹلس کا ذکر کیا, ایون ڈومیسٹک ورکرز جو گھروں میں کام کرتے ہیں, جو خانسا میں ہیں, جو مالی ہیں گھروں میں, جو ڈرائیور ہیں, وہ بھی شکایت کر سکتے ہیں. they will be getting minimum wage rate. یہ سب کے لیے ہے. تو پھر مجھے بتائیں, یہ اگر ہم یہی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں سارے, لیکن اس پر ایک تو عمل درآمد نہیں ہوتا, دوسری بات یہ کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ آپ لوگوں کا ادارے ہیں اور اس طریقے سے وہ کام کریں, آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی کیمپین, اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے, کوئی ایڈز ہوں, کوئی چیزیں چلیں کسی پلیٹ فارم پر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی ہمارے جو رائٹس ہیں ہم یہاں جا کے لے سکتے ہیں. اب میں سیسی کی بات بتاتا ہوں. سیسی میں ہمارے پاس پوٹینشل ہے کہ ہم 30 سے 40 لاکھ ورکرز کو رجسٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ابھی ہمارے پاس اراؤنڈ 8 لاکھ ورکرز ہیں جن کو ہم نے رجسٹر کیا ہے, سیکیور کیا ہے. ان میں بھی موسٹلی وہ ہیں جو ILO کمپلائنٹ ہے, جن کی اپنی کمپلائنس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں. اور باقیوں کو ہم انشور کرتے ہیں, ایکسیس کر کے ہم کرتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جو سیسی کے, ہم ہر دفعہ آپ ہمارا ایون ایکس اکاؤنٹ, ٹویٹر اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں, آپ کھول کے ہم نے امپلائر کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, فریکوینٹلی امپلائی کو بھی کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کے یہ رائٹس ہیں, اور آپ ان جو بینیفٹس ہیں ان سے یو آر بینگ ڈپرائیوڈ, آپ رجسٹر نہیں ہو رہے, کیونکہ دینا ہے امپلائر نے, امپلائی نے نہیں دینا ہے. لیکن دیکھیں, جب وہ 6% کنٹریبیوشن دے گا امپلائی, اگر کسی کے پاس 100 ہے تو منیمم ویج کا 6% دے گا, اس کو بینیفٹس کیا ملیں گے, اس کی فیملی کی, ڈیپینڈنٹس کی, اس کے پیرنٹس کی میڈیکل فری. ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں, کلثوم بھائی ولی کا ہاسپٹل ہے, لانڈی ہے, اس طرح ہمارے میڈیکل سینٹرز ہیں, سرکلز ہیں, کوئی اراؤنڈ 45 ہیلتھ فیسلٹی. ٹھیک ہے, جہاں پہ میجر سرجریز ہو رہی ہیں, مائنر سرجریز ہو رہی ہیں, کینسر کے جو بندے ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اچھا, جن کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم ان کو ریفر کرتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس, ان کی پیمنٹ ہم کرتے ہیں. اچھا, جتنا بھی کوئی سیلنگ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کتنے پیسے ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں سوشلی, ادروائز ان کی سیونگ ڈرین ہو جائیں گے ان سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ان کو کیش بینیفٹس دیتے ہیں. اگر فیمیل ورکر ہے, اگر وہ 4 months تک اس کو عدت پیریڈ ہے, یا ایون ڈیورنگ پریگننسی 4 مہینے وہ کام پہ نہیں جا سکتی, تو ہم ان کو منیمم ویج ریٹ دیں گے سیلری گھر پہ. امپلائی کا ہے, ہم ایون سروائیورس پینشن دیتے ہیں, پینشن اسکیمز ہیں. پہلے ہماری کم تھی 1,000 سے 3,000 تک, جو میں نے ابھی آتے ہی انکریز کی ہے 12,000 منیمم سروائیورس پینشن ہماری. دیکھیں, آپ کو تھوڑا میں اس سوشل پروٹیکشن سے سمجھا دوں کہ گورنمنٹ نے ملٹیپل اسکیمز اناؤنس کی ہیں, اور سب سے اولڈ ایج سیسی ہے. ٹھیک ہے, سیسی کے بعد انہوں نے EOBI کو کیا, امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے زکوٰۃ عشر کا کانسیپٹ 80s میں کیا. ہم وی ور اسٹیبلش ان 1970.
زکوٰۃ و چیریٹیز میں 90s میں بیت المال کا کانسیپٹ آیا، اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے بعد صحت سہولت کارڈ ہے. دیر آر ملٹیپل اسکیمز جو لوگ ایسے ہیں جو پارٹی کے سرٹن اسٹینڈرڈز ہیں ٹھیک ہے بنائے ہوئے، اس سے اگر بلو ہیں تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائے گا میاں صاحب لاسٹ میں کہ اگر فار سپوز جیسے آپ نے سیکیورٹی ایجنسیز کی ہم اگزامپل لے لیں، جو بھی آپ کے سیکیورٹی گارڈز کی ہائرنگ وغیرہ کا معاملہ ہے، اگر وہ لوگ بات کرتے ہیں اپلیکیشن جمع کراتے ہیں اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو منیمم ویج ہے اس سے کم میں جو ہے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو ہائر کر رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں، تو پھر جو لیبر کوڈز آپ نے بنائی ہیں وہ کیا سزائیں ان کو دیتی ہیں؟ ان کا لائسنس کینسل ہوتا ہے؟ پہلے تو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ایکشن لے گا، ان کو فائن کرے گا. پہلے تو شوکاز دے گا، ان سے ایکسپلینیشن لے گا، ان کو فائن کرے گا. اگر کمپلائنس نہیں کرتے دے بلیک لسٹ ہے. کورٹ تو جانے کی بعد میں ہے، کورٹ تو وہ ورکر تب جائے گا جب ایڈمنسٹریٹو ایکشن نہیں ہوگا. پھر وہ امپلائر کو اور ایون لیبر ڈپارٹمنٹ کو پارٹی کر کے اپنے گریوینسز کورٹ میں بتائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. دین کورٹ ٹیکس ایکشن. کورٹ انشورس کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی ود ایریئرس. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کمشنر سیسی میاں-داد صاحب موجود ہیں اور جس طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے وہی بات جو ہمیشہ ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو کہ ایک سوشل ایشو ہے اور ہم ہمیشہ بڑی آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اٹھ کر جو ہے وہ گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اور بنانا بنتا بھی ہے کیونکہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اتنے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں اتنی پریشانیاں ہوں مہنگائی کو لے کر، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے غصے کا اظہار جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے حق کا پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنے رائٹس جو ہیں، آپ کے کون کون سے رائٹس ہیں، سرکار آپ کو کون کون سے رائٹس دے رہی ہے اور اس پر عمل درآمد کس طریقے سے ممکن ہے. کراچی شہر کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارا جو کہ گھروں میں ملازمین ہیں، ہمارے گھروں میں مالی آتے ہیں، صفائی کرنے والی میڈز ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں نظر آتا ہے ڈفرینٹ کراچی میں کیونکہ بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہمیں ویٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آرڈرز وغیرہ بھی لے رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی گارڈز ہمیں نظر آتے ہیں. بہت بڑی بڑی آپ کہہ لیں پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں جہاں پر سیکیورٹی گارڈز جو رکھے جاتے ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ 15 سے 20 یا 18 سے 20 ہزار روپے ہوتی ہیں. لیکن ایک بہت اچھی بات ہے کہ سرکار نے اگر منیمم ویج 37,000 روپے رکھی ہے تو اگر آپ کو 37,000 روپے نہیں مل رہا ہے جو سرکار نے مختص کیے ہیں تو اس کے لیے سرکار نے ایک میکینزم بھی بنایا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں جانا ہے، وہاں اپنے اپلیکیشن جمع کرانی ہے، آپ کا کیس پرسو ہوگا، لیبر کوڈز بنی ہوئی ہیں اور سرکار اس بات کی بالکل 100% کوشش کرے گی کہ آپ کو جو آپ کی منیمم ویج ہے وہ ملے. تو بہتر ہے کہ جب بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو کائنڈلی آپ جائیں، لیبر ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ رضا. پروگرام سے مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ.